Gender and media. This is one of the most interesting and most important topics that needs discussion. The relationship between gender and media, and the relationship between feminism and media. Media, we understand, is the most influential or one of the most influential agents of social change, sources of socialization. It has a deep impact on people's thinking and behaviors and attitudes. Media has an impact of people's attitudes, whether they are adults or children. And attitudes, we know, include three components: your thinking, your feeling, and your actions or behavior. So whatever we see or experience on media has an effect on our thinking, our emotions, and our behaviors. Media may trigger or generate new attitudes, and at the same time, it may strengthen the existing attitudes. یعنی میڈیا کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہم ایسی چیزیں دیکھیں کہ جن کے بارے میں ہمیں پہلے معلوم نہ تھا اور ہمیں علم نہ تھا، اور ہمارے نئے رویے ان کے بارے میں پیدا ہو جائے. مثلاً کسی اور دنیا میں رہنے والے لوگ، کسی اور ملک میں رہنے والے مرد و خواتین، ہم ان کے بارے میں نئے رویے پیدا کر سکتے ہیں. At the same time, it may strengthen your existing attitudes. For example, you have certain stereotypes about men and women, and if your TV dramas and plays, they show the same stereotypes in every other drama, you are going to have stronger stereotypes in future. Feminism and media. We see that there is a relationship between feminism and media which is often talked about. Generally, the relationship between feminism or feminists and media is not very positive or very friendly. Generally, media does not treat the feminists or the feminist approach in a very positive manner. عام طور پر خیال کیا جاتا ہے، اور میڈیا میں دنیا بھر میں، ہم صرف اپنے ملک کی بات نہیں کریں، اکثر جگہوں پر، اکثر ممالک میں یہ شکایت پائی جاتی ہے کہ میڈیا جب فیمنسٹ لوگوں کے بارے میں، جس میں زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں لیکن مرد بھی شامل ہیں، جب ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو عام طور پر اس کو بہت زیادہ مثبت طریقے سے پیش نہیں کیا جاتا. خاص طور پر فیمنسٹ خواتین کو باغی خواتین کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. عام طور پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ وہ خواتین ہیں جو معاشرے کے بلیف سسٹم کو اور آئیڈیالوجیز کو توڑ پھوڑ کر آگے بڑھنا چاہتی ہیں، جبکہ حقیقت میں شاید ایسا نہیں ہے. اگر آپ فیمنسٹ خواتین جو ایک سیدھے سادے طریقے سے کام کر رہی ہیں عورتوں کے امپاورمنٹ کے لیے اور ان کے بہتر سٹیٹس کے لیے، ان کے لیے اگر بات کریں تو شاید ہمارے معاشرے میں وہ بیسٹ یہ سمجھتی ہیں، سب سے بہترین طریقہ یہ سمجھتی ہیں کہ اپنے معاشرے کی جو حدود ہیں ان کو بھی قائم رکھیں، اور معاشرے کے اندر جو ہماری اچھی روایات ہیں ان کو بھی نہ توڑیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے عورتوں کو بھی اپنے حقوق اور ان کی آزادی سے آگاہ کرتے رہیں. It's a perception that feminists do not abide by the social norms. میڈیا میں عام طور پہ یہ بھی دکھایا جاتا ہے. اگر آپ کسی ڈرامے میں مثلاً یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی خاتون جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کے لیے بہت آگے بڑھتی ہے اور محنت کر رہی ہے اور اس کے لیے بہت پبلک میں جا کے بات چیت کرتی ہے، تو عام طور پہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ دراصل اس کا ایک نیگیٹو ایجنڈا ہے، جو کہ ایک ہم سمجھتے ہیں، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، دنیا میں بہت سی جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے. حالانکہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فیمنسٹ اپروچ جو ہے وہ ایک نیوٹرل اپروچ بھی ہو سکتی ہے، اس لحاظ سے کہ معاشرے کی روایات کو توڑے پھوڑے بغیر بھی ہم اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں. Gender and media is very important in the area of portrayal of gender on media. That is, the way gender is portrayed, male or female, and now we talk about transgenders also. The way it is portrayed on the media has a very deep impact on the viewers' minds. We talk about viewers because now electronic media has become very strong and social media even stronger. We see that gender portrayal has been biased. It has been generally biased against women. Generally, you don't see women in dramas or plays or soaps who are very wise, intellectual, inventors. We usually see women who talk a lot, who are weak, who are frail, and who are not very intelligent.
And it is particularly biased against empowered women. So when they show empowered women, stronger women, they usually show them as mean women or wicked women. This needs to be changed. And we also see that media, of course, not all media, but some of them, they promote stereotypes. Stereotypical beliefs, stereotypical behaviors, stereotypical demeanor of men and women is portrayed at media. And a lot of people have done research on that, and they have seen that this is actually happening. Little attention is paid to gender issues. But we see that trends are changing also. In the recent past, very significant changes have been taking place. First of all, we know that social media has become very popular and very effective and very fast. Trend of gender balance approach is now being adopted by various television channels and other media sources. Women's and transgenders issues are now being highlighted. Exploitation of children and child abuse is being highlighted. People are talking about it, and people are delivering messages about this. Gender stereotypes are being challenged. Empowered women are being shown. It has been shown that an empowered woman can change the life of people around her in a positive manner. The importance of women's education is also being highlighted, and depiction of practical and realistic gender roles is also taking place. So we see that in our local context, we see that things are changing. Although not at a very fast pace, but in the recent past, the pace has been, of course, fastened, and more changes and more developments are taking place. आज हम देखते हैं कि हमारा मीडिया जो है जेंडर इश्यूज को भी टच कर रहा है और बहुत से ऐसे सेंसिटिव इश्यूज के बारे में बात कर रहा है जिसका ताल्लुक जेंडर के साथ है, लोगों के हकूक से के साथ है, बच्चों के हकूक के साथ है, बड़ों के हकूक के साथ है. इसको भी अब हमारा मीडिया जो है वो दिखा रहा है और इसके ज़रिए हम देखते हैं कि लोगों की सोच में तब्दीली आना शुरू हो गई है और लोग जेंडर से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल को और चैलेंजेस को अब समझना शुरू हो गए हैं.